جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یادگار پاکستان پر پھول رکھے۔ 78ویں جشن آزادی پر دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی دی گئی۔ نماز فجر میں ملکی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ کراچی میں مزار قائد اور لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب۔ ملک بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پرچم کشائی کی تقریب۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے پرچم کشائی کی۔ چیف جسٹس پاکستان سمیت سپریم کورٹ کے ججز تقریب میں شریک تھے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی یوم آزادی پر پوری قوم کو مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مسلح افواج اور عوام کے اس عزم کو سراہتے ہیں جنہوں نے مل کر ہماری خود مختاری کا دفاع کیا۔ پاکستان باہمی احترام، علاقائی سکون اور امن پر مبنی سفارتکاری کے عزم پر قائم ہے۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور آزادی کا جشن، ملک کا ہر شہر، ہر گلی محلہ قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور ملتان سمیت ملک بھر میں چراغوں اور آتش بازی، نوجوان قومی پرچم اور جھنڈیاں لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ گلیوں، شاہراہوں، چوراہوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ سرکاری عمارتوں پر چراغاں۔ قومی اسمبلی میں یوم آزادی اور مارکہ حق پر متفقہ قرارداد منظور۔ لازوال قربانیوں کو خراج تحسین، اپنی سالمیت اور خود مختاری کی ہر قیمت پر حفاظت کا عزم دہرایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی قوم کو 78ویں جشن آزادی اور مارکہ حق کی مبارکباد۔ کہا کہ مارکہ حق میں تاریخی فتح نے آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ پاکستانی افواج نے مارکہ حق میں کئی گنا بڑی دشمن فوج کو شکست دی۔ خیبر پختونخوا میں پولیس پر 5 دہشت گرد حملے، 5 اہلکار شہید، 5 زخمی۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے بیک وقت اپر دیر، لوور دیر اور پشاور میں پولیس کو نشانہ بنایا۔ اپر دیر میں پولیس موبائل پر دہشت گرد حملے میں 3 اہلکار شہید اور 3 زخمی ہوئے۔ پشاور میں تھانہ حسن خیل حملے میں 1 پولیس اہلکار شہید اور 1 زخمی ہوا۔ دیر پائی میں پولیس چوکی پر حملے میں کانسٹیبل شہید۔ بنو میں شدت پسندوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا، حملہ آور فرار ہو گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 14 اگست اور دوسرے قومی اہمیت کے دنوں پر پی ٹی آئی کا احتجاج معمول بن گیا ہے۔ ایک شخص قومی دنوں اور تہواروں پر ہی پی ٹی آئی کو فوقیت دیتا ہے۔ اسد قیصر نے کہا ہے کہ وہ کے پی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ پاک بھارت جنگ میں علیمہ خان حکومت پر مودی سے ساز باز کا الزام لگاتی رہیں۔ اس سال 700 شہداء نے جان وطن پر قربان کی۔ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے نہ کوئی تعزیتی بیان دیا، نہ کسی کے گھر جا کر تعزیت کی، بلکہ مخالفانہ بیان دیے۔ کوئی شخص یا لیڈر وطن سے بلند نہیں، اول اور آخر پاکستان ہے۔ قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ حکومت نے ایکٹ میں پیپلز پارٹی کی ترامیم کی بھی حمایت کر دی۔ ترمیمی بل کے مطابق مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز کسی بھی شخص کو 3 مہینے تک حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوں گی۔ ملک کی سلامتی، دفاع، امن و امان کے لیے کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ ان جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت 3 مہینے سے بڑھائی جا سکے گی۔ زیر حراست شخص کے خلاف تحقیقات مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا ہے کہ حکومت کو اختیار ہے کہ امن و امان کے لیے قانون سازی کرے۔ قانون کہتا ہے کہ جس شخص کو گرفتار کرنا ہے اسے 24 گھنٹے میں پیش کرنا ہے۔ آئین میں ہے کہ 90 روز کے لیے کسی کو نظر بند کر سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی نے پیٹرولیم ایکٹ ترمیمی بل کی بھی منظوری دے دی۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کا انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم پر اظہار تشویش۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ نئے ایکٹ کے ذریعے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے افراد کو 3 مہینے تک حراست میں رکھ سکیں گے جو ان کے نزدیک مشکوک ہوں۔
کسی الزام یا ٹرائل کے بغیر لوگوں کو حراست میں رکھنے سے آئین پاکستان کی شق 10 اور 10A کی پامالی کا خدشہ ہے۔ انسانی حقوق کمیشن نے قانون سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس اقدام پر نظر ثانی کریں۔ انسداد دہشت گردی اقدامات پاکستان کے آئین اور انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کے اندر رہ کر یقینی بنائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی ترمیمی ایکٹ آئین کے آرٹیکل 10 کے خلاف ہے۔ قانون کے تحت کسی بھی فرد کو پہلے 3 مہینے کے لیے اور پھر 3 مہینے مزید نظر بند رکھا جا سکے گا۔ جنید اکبر نے کہا کہ خدشہ ہے مستقبل میں یہ قانون سازی ہمارے خلاف استعمال ہوگی۔ پہلے جب ہمیں سعد رفیق کہتے تھے آپ بھگتیں گے، آج سمجھ آ رہا ہے قانون سازی یہ خود بھگتیں گے۔ JUIFA کی انسداد دہشت گردی ترمیمی ایکٹ اسلامی نظریاتی کونسل بھجوانے کی ترمیم مسترد۔ مولانا فضل الرحمان نے ایکٹ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے بھی اس قانون کے خلاف تھے، آج بھی ہیں۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں کسی شخص کو بھی گرفتار کر لیں اور پھر اس شخص کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ گنہگار نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں پولیس پر 5 دہشت گرد حملے، 5 اہلکار شہید، 5 زخمی۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے بیک وقت اپر دیر، لور دیر اور پشاور میں پولیس کو نشانہ بنایا۔ اپر دیر میں پولیس موبائل پر دہشت گرد حملے میں 3 اہلکار شہید اور 3 زخمی ہوئے۔ پشاور میں تھانہ حسن خیل حملے میں 1 پولیس اہلکار شہید اور 1 زخمی ہوا۔ دیر پائے میں پولیس چوکی پر حملے میں کانسٹیبل شہید۔ بنوں میں شدت پسندوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا، حملہ آور فرار ہو گئے۔ کراچی میں رات 12 بجے کے بعد شدید فائرنگ، مختلف واقعات میں بچی اور بزرگ شہری سمیت 3 افراد جاں بحق، 75 زخمی۔ عزیز آباد بلاک 8 میں فائرنگ سے 8 سال کی بچی جاں بحق ہو گئی۔ فائرنگ کے الزام میں 30 سے زائد ملزمان گرفتار، اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد، مقدمات درج۔ ڈیفنس خیبان محافظ میں شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک۔ MQM پاکستان کی سیاست سے الطاف حسین صاحب کا اب کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی MQM پاکستان کی قیادت ان کو ایکسپٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے ان سے اور باقاعدہ علل اعلان کی ہوئی ہے، تو میں پارٹی پالیسی سے ہٹ کے تھوڑی بات کر سکتا ہوں۔ نہ میری پارٹی کی پالیسی ہے خانزادہ بھائی، کوئی پالیسی ہماری پارٹی کی نہیں ہے عادل بھائی۔ تو جب پارٹی پالیسی نہیں ہے تو میری باتوں سے یہ تاثر کیوں جا رہا ہے؟ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بانی MQM کی واپسی سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت کر دی۔ کہا کہ ان کی بات کا غلط تاثر نہ لیا جائے، ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں۔ MQM پاکستان کی بانی MQM سے اعلانیہ علیحدگی ہے، ہماری سیاست سے بانی MQM کا کوئی تعلق نہیں۔ کہا کہ ہم نے شہر کا امن بحال کیا، لوگوں سے کلاشنکوف لے کر لیپ ٹاپ دیے۔ ایک اور بیان کی وضاحت میں کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان میں شفاف الیکشن کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بنے، وہ پاکستانیوں کے مستقبل کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ اس شہر کی تقدیر بدلنے کا عزم کر چکے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا، جنہوں نے 20 ارب روپے کراچی کے لیے دیے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیے ہیں۔ اب حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کراچی شہر بانٹے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے تحت کراچی میں 5 سٹار چورنگی پر جشن آزادی تقریب سے خالد مقبول صدیقی کا خطاب۔ کہا کہ آج بھی ہم پاکستان کے وعدے اور ارادے پر قائم ہیں، جنہوں نے ملک بنایا تھا ان کی اولادیں ملک چلائیں گی۔ فاروق ستار نے کہا کہ بانیان پاکستان نے اپنی جانیں لٹا کر اس ملک کی آبیاری کی۔ پاک فوج نے حالیہ بھارتی دراندازی پر دشمن کو دندان شکن جواب دیا۔ تقریب سے انیس قائم خانی اور امین الحق سمیت MQM کے دیگر رہنماؤں کا بھی خطاب، آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اور معاشی میدان میں پاکستان کے لیے اچھی خبر، عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی میں مزید بہتری، درجہ بندی CAA2 سے CAA1 کر دی گئی۔ پاکستان کے کریڈٹ آؤٹ لک کو بھی مثبت سے مستحکم کر دیا اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنے کی امید بھی ظاہر کر دی۔